حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں، غم زدہ انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ سجدے خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ غلطی صرف رف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کرے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے، کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا، اب بھی اپنی باری کا انتظار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دیکھا سکتی ہے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بد مزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہیں۔ عزت دینا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں، شادی کر کے ہی لائی ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے۔ وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کرے۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ یہاں زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ زندگی کی ہر چیز عارضی ہے، لیکن اللہ کی عبادت مستقل ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب سے قیمتی ہدیہ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا۔ کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ خود کو تلخ ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔
قرآن کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگی نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں، اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ ان عقلمندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ جینے کا یہی انداز رکھو، میں نہ سمجھے اسے نظر انداز ہی رکھو۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ ہم سفر مخلص ہو تو راستے جتنے بھی کٹھن ہوں منزل مل ہی جاتی ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ اگر کبھی مجھے زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم پہ اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے جھیلی ہوتی ہیں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت تباہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔
یا اللہ تیرا بندہ پریشان ہے، آزمائش کے قابل نہیں، آسانیاں پیدا کر ہمارے لیے، آمین۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ سخت دل مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، حسن تو ایک دن ڈھل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر دو لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یقین کریں گھر کا بڑا بیٹا کبھی بھی مکمل سکون میں نہیں رہتا۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ۔ لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے، کسی کو بد دعا دینی ہی ہو تو کہو خدا تمہارے دل میں ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، جب تم دیکھو گے اپنے پسندیدہ شخص کو کسی اور کے ساتھ، تب تم سمجھو گے کہ خدا شرک کیوں معاف نہیں کرتا۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہان کا سکون محسوس کرتا ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مردی پنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے جیسوں کے دلوں میں محبت کو پہلے ڈال کر پھر نکالا گیا تاکہ ہم محبت کے ذائقے سے واقفیت کے بعد تاحیات محرومی کا دکھ جھیلتے رہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھا دیں گے تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ صفت صرف اشرف المخلوقات کو حاصل ہے کہ وہ کسی کی دل سے دی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تم کیا جانو مرد کی محبت کیسی ہے؟ اگر عورت وفادار ہو تو مرد اپنی پسندیدہ عورت کو سر پر بیٹھا دیتا ہے اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں، اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھا اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ دینے پر، اچانک سے تعلق توڑ دینے پر، یہاں قانون، قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتے مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے سونا آسان تھا، لائٹ بند ہوتے ہی نیند آ جاتی تھی، لیکن اب جب بھی ہم سونے کے لیے اندھیرا کرتے ہیں، سوچ کی موم بتیاں صبح تک جل رہی ہوتی ہے۔ دوپٹے کی قیمت 2 یا 300 ہوگی، لیکن جب تم سر پر اوڑھ لیتی ہو تو عزت لاکھوں کروڑوں کی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ناراض ہے، مجھے لگتا ہے اللہ میرے سے ناراض ہے۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ رزق حلال کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی خود کی نہ ختم ہونے والی طویل اداسی سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے بھی مت بنا، کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو
اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے۔ اللہ تمہیں سن رہا ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن اب کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جا۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو، سب کچھ چلا جائے، بس ماں باپ نہیں جانے چاہیے، آمین۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور وہ جس کی دعاؤں سے تم سب وہ کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے، خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ رحمت کا دروازے، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ تجھے سب سے نہیں صرف رب سے مانگنا ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ سورت یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سکون پتہ کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، انسان اگر صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جائیں،
کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوس کرتی ہیں۔ ہزاروں عیب تھے مجھ میں، مجھے معلوم تھا یہ بھی، مگر ایک شخص تھا نادا مجھے انمول کہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ سورۃ یوسف مثال ہے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھی جاتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا۔ اپنی زندگی کا کچھ حصہ قرآن پڑھنے میں لگایا کرو، بس ایک اللہ راضی رہے۔ دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے، معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ رشتوں کو استعمال نہ کریں، ان کی قدر کریں، پھر چاہے وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کسی سے کیا غرض؟ جہاں سے محبت ملتی ہے اسی کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخواں لمبا کر دو دیواریں نہیں۔ دوسروں کے عقیدے کا احترام آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے کا قد بھی بلند کرتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، ایسے شوہر ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر باصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض و ناخوش ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ ناراض ان سے ہی ہوا جاتا ہے جن پر مان ہوتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ جب تک ماں زندہ ہو دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکتا۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔
کامیابی کو سانس لینے کے لیے جس آکسیجن کی ضرورت رہتی ہے اس کا نام مستقل مزاجی ہے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے ہیں وہی اچھے تھے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں سائیں، روز کوئی نہ کوئی احساس دفن ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے رب نہیں۔ زندگی کا کوئی مقصد بن لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں۔ رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے سے لگائے ہوئے زخم سے گہرا ہوتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا، اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ ہم سفر خوبصورت ہو
یا نہ ہو، لیکن دل سے قدر کرنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو، محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا نہ خطرہ بے وفائی کا، بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستہ کی پرواہ نہ کرو، خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ نفس کے خطرناک وار سے بچنے کے لیے تصور مرشد سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے، دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو کوئی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں لوگ بکتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ انسان جب کچھ برا کرنے لگتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح سے دیکھتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ روٹھنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ ہے تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے بامانی خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جا۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، اسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم نے ہر شخص کو محترم سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دل بہت معصوم چیز ہے، اس میں صرف اسے ہی جگہ دیں جو اس کے لائق ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ عاجزی حسن کا بہترین روپ ہے۔
فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ کاش اتنے وفادار بھی ہوتے جتنے لوگ حسین ہوتے ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ ماں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ اب سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ یا رب میرے ماں باپ پر کبھی مصیبت نہ آئے، آمین۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پالینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر عرش والے سے تمہارا تعلق مضبوط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل کی سب سے بہترین دوسروں کے لیے خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھول۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ 3 دوست بن لو۔ 1 حسن اخلاق، 2 قرآن، 3 نیک اعمال۔ کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے۔
جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ بروز ایک قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طلب تمہیں اللہ سے ملا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ اچھی سوچ اور نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کی سوچ ہمیشہ نکھری صبح کی طرح اجلی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ صدقہ قرضے کو ادا کرتا ہے اور اپنے پیچھے برکت چھوڑتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اگر کسی کی مسکرائیں آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں مگر بہار کی خوشبو کسی کسی میں سے آتی ہے۔ قیمتی دولت عقل ہے، مضبوط ہتھیار صبر ہے، بہترین حفاظت ایمان ہے، بہترین طاقت ہنسی ہے، اور یہ سب آپ کو مفت ملتا ہے۔ بد دعا صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے، اگر تم کسی کو دکھ دیتے ہو تو اس کی آہ بھی بد دعا بن کے لگ جاتی ہے۔ اور رب تعالیٰ کی ذات بہت انصاف پسند ہے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ خود کو خوش رکھیے، یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کا منصوبے کو جان سکتا تو وہ تباہی کے کبھی اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ شکوے تو بہت ہیں زندگی میں، اپنوں سے بھی پرائیوں سے بھی، پر کسی کا برا چاہنا نہ میری فطرت میں ہے، نہ میری تربیت میں ہے۔ پھول ہوں کھلنا جانتا ہوں، خاروں میں رہ کر بھی اوروں کو خوشبو دینا جانتا ہوں۔ اپنے رب کے آگے اپنی کمزوریاں بیان کرو، وہ اسے تمہاری قوت میں تبدیل کر دے گا۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ ہمیں اذیت کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی منفی سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارت ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا رب۔ اب لاکھ خوبصورت سہی، ایمان اور حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔
مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ ناراضگی میں کچھ نہیں رکھا، محبت سے جینا سیکھو۔ یہ جو دنیا ہے نہ میرا ٹھکانہ ہے نہ تیرا۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، سکون دل کی خاطر کبھی رویا کر نمازوں میں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرے، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں بلکہ معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سانور جاتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو اب ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لیں۔ میں بھی مطمئن ہوں کہ خدا سب دیکھ رہا ہے۔ جو قلب نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا، وہ ضبط رب کے سوا کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ میری ساری رونقیں اب سے وابستہ ہیں۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ روح شناس انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کے دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، میری ماں میری جنت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ تانوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ سب بھول گئے، بھول جانے دو، یاد کریں گے مطلب کے دن آنے دو۔ 70 ماؤں کی محبت کرنے والے رب، ہر ماں کو سلامت رکھنا۔ صبح ہوئی فاختی نے اپنی بولی شروع کی، مرغ نے اپنی اذان دی اور پھولوں نے اپنی مہک پیش کی۔ یہ سب کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ تمہارا تو صرف ہواؤں پر شک گیا ہوگا، چراغ خود بھی تو جل جل کے تھک گیا ہوگا۔ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں، تم بھی تھے تو کسی اور کے، سب ہی تو بدل گئے، اب اپنا بھی حق بنتا ہے۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ جس تعلق کا کوئی مستقبل نہ ہو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہے جو اس جعلی دنیا میں اب سے واقعی محبت کرتی ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے بہت سی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں
نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی؟ میں تمہیں دوست دشمن سب سے عدل کرنے کی اور امیری غریبی میں خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں۔ ایک، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، دو، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔